سلمان کے بچوں نے کافی عرصے سے گوشت دیکھا تک نہیں تھا اور وہ بچوں کو لارے لگا رہا تھا کہ پیسے ملتے ہیں تو گوشت لائے گا۔ ایک دن بڑے بھائی کے گھر دعوت تھی اور انہوں نے مہمانوں کے لیے گوشت بنایا تھا، تو بچے سالن مانگنے چلے گئے۔ چچی نے تھپڑ مار کر نکال دیا کہ بھکاری آ جاتے ہیں۔ شگفتہ کو جب یہ ماجرا پتہ چلا تو اس نے شدید غصے میں آ کر بچوں کو بہت مارا کہ تم سالن لینے کیوں گئے تھے، اور بچے سسکتے ہوئے سو گئے۔ اور سلمان گھر آیا تو وہ بہت پریشان ہوا اور اٹھ کر بھائی کے گھر گیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہاں پر خدا نے آج پھر پیاز اور ہری مرچ کے ساتھ روٹی۔ اماں، روز روز پیاز اور ہری مرچ کے ساتھ سوکھی روٹی نہیں کھائی جاتی، چھوٹے بیٹے نے کھانے کی پلیٹ کو پیچھے کھسکاتے ہوئے اپنی ماں سے کہا تھا۔ شگفتہ کہنے لگی کہ اللہ کا شکر ادا کرو، وہ بھی لوگ ہیں جنہیں سوکھی روٹی بھی نصیب نہیں ہوتی۔ تو عمیر کہنے لگا، ہمیں بھی تو بس سوکھی روٹی ہی نصیب ہوتی ہے، بڑے چاچا کے گھر تو روز مرغ مسلم پکتے ہیں۔ یہ بات سن کر شگفتہ کے ماتھے پر بل پڑے تھے اور دل میں ٹھیس سی اٹھی تھی، لیکن اپنے غصے کو قابو کرتے ہوئے وہ کہنے لگی، دوسروں کا منہ لال دے کر اپنا منہ لال کرنا عقل مندی نہیں ہوتی۔ چلو شاباش، اللہ نے جو دیا ہے شکر الحمدللہ کہہ کر کھاؤ۔ الحمدللہ کہنے سے رزق بڑھتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ اور دے گا، نہ شکری کرو گے تو جو آج کھا رہے ہو یہ بھی نہیں ملے گا۔ شگفتہ نے بیٹے سے یہ کہا اور اپنی سلائی مشین کے سامنے بیٹھ گئی، ہاتھ سے مشین کو چلا کر کپڑے سینے لگی، لیکن جو کچھ دماغ میں چل رہا تھا اس کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے۔ ماضی میں جو کچھ اس نے سہا تھا یہ وہ جانتی تھی یا پھر وہ اس کا رب؟ وہ ساتھ ساتھ کپڑے بھی سی رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ اپنی آنکھوں سے گرنے والے آنسوؤں کو صاف کر رہی تھی۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ حالات کبھی ایسے بھی ہو جائیں گے۔ ابھی وہ اپنی سوچوں میں گم تھی کہ جب باہر کا دروازہ کھٹکا تھا۔ اس کی بڑی بیٹی نے دروازہ کھولا تو سلمان اندر آیا تو چھوٹا بیٹا کہنے لگا، بابا مجھ سے نہیں کھائی جاتی روز روز روٹی کے ساتھ پیاز اور ہری مرچ کی چٹنی، آپ ہمیں کچھ اور لا کر دیں۔ سلمان کہنے لگا، اس بار جیسے ہی مجھے پیسے ملیں گے تو میں اپنے بیٹے کو گوشت لا کر دوں گا۔ یہ سن کر عمیر خوشی سے اچھلنے لگا اور کہنے لگا، میرے بابا گوشت لائیں گے، میں پیٹ بھر کر کھانا کھاؤں گا، بڑا مزہ آئے گا۔ 5 سالہ عمیر نے زندگی میں شاید ایک بار گوشت کھایا تھا، وہ بھی پڑوس میں کسی کی شادی تھی اور وہیں اس نے کھایا تھا اور اسے بہت لذیذ اور مزیدار لگا تھا۔ تب سے وہ گوشت کھانے کی ضد کرنے لگا تھا۔ سلمان ایک پرائیویٹ کمپنی میں جاب تو کر رہا تھا لیکن اس کی تنخواہ بہت کم تھی۔ بہت کوشش کر رہا تھا کہ کسی اچھی جگہ نوکری لگ جائے۔ کرائے کا گھر تھا، مہینہ ختم ہونے سے پہلے پہلے اس کی ساری آمدنی ختم ہو جاتی تھی۔ کچھ شگفتہ کپڑے سلائی کرتی تھی تو پورا مہینہ عزت سے گزر جاتا تھا۔ دوپہر کو کھانے میں وہ بچوں کو سوکھی روٹی کے ساتھ پیاز اور ہری مرچ کی چٹنی بنا کر دے دیتی تھی۔ رات کو کبھی دال تو کبھی سبزی بن جاتی تھی۔ بس اسی طرح ان کے گھر کا گزر بسر ہو رہا تھا۔ سامنے شگفتہ کپڑے سینے کے ساتھ ساتھ اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ سلمان نے گہری سانس لی اور کہنے لگا کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تو وہ کہنے لگی، کچھ نہیں، بس ایسے ہی، اتنی محنت کرنے کے بعد بھی ہم لوگ اپنے بچوں کو مہینے میں ایک بار بھی گوشت نہیں کھلا سکتے۔ گھر کا کرایہ، بجلی کا بل اور دوسرے اخراجات ہی ہماری کمر توڑ دیتے ہیں۔ سلمان نے شگفتہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگا، مجھے معاف کر دو، میں نے ماضی میں تمہارے ساتھ بہت برا کیا کہ شاید اسی کا خمیازہ مجھے اس طرح سے بھگتنا پڑ رہا ہے۔ شگفتہ کہنے لگی، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ میرے دل میں آپ کے لیے ایسی کوئی بات نہیں، آپ اپنے دل میں ایسے خیالات مت لایا کریں۔ میاں بیوی زندگی کے ساتھی ہوتے ہیں، ہر حالات میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے۔ جو گزر گیا میں یہ نہیں کہتی کہ مجھے اس کی تکلیف نہیں، لیکن میں آپ کو قصوروار بھی نہیں کہہ سکتی، آپ نے تو کسی کے ساتھ بے ایمانی نہیں کی۔ سلمان کہنے لگا، جو سیدھا چلتا ہے دنیا اسی کو ٹھوکر مار دیتی ہے، جو ٹیڑھا چلتا ہے اسے جھک کر سلام کرتی ہے، ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ وہ کہنے لگی کہ آپ ہاتھ منہ دھو لیں، میں آپ کے لیے روٹی پکا دیتی ہوں۔ وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، تم بھی اٹھو اور میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ یہ کہنے کے بعد سلمان اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا تو شگفتہ کو یاد آنے لگا کہ کس طرح سے سلمان اپنے گھر والوں کی باتوں میں آ کر اسے ذلیل کر کے رکھ دیتا تھا۔ جب اس کی شادی ہوئی تو کسی بھی نند اور دیور کی شادی نہیں ہوئی تھی، بس ایک جیٹھ اور جٹھانی تھے جو شادی ہوتے ہی گھر میں دیوار کر چکے تھے کہ اب ہم الگ رہیں گے اور سسرال کو سنبھالنا شگفتہ کا کام ہے۔ ساس بیمار رہتی تھی اور ساس کی ساری خدمت کی ذمہ داری شگفتہ پر تھی۔
تکلیف اسے اس وقت ہوتی تھی جب سب کی خدمتیں کرنے کے باوجود بھی اسے یہ سننے کو ملتا تھا کہ تم نے ہمارا کیا ہی کیا ہے۔ پورا دن وہ گھر کے کاموں میں گھن چکر بنی رہتی اور رات کو جب سلمان آتا تو اس کا دل چاہتا تھا کہ باقی کا وقت اپنے شوہر کے ساتھ گزارے، لیکن سلمان اسے سیدھے منہ بات تک نہیں کرتا تھا، کیونکہ بہن بھائی اور ماں پہلے سے اس کے کان بھر چکے ہوتے تھے کہ تمہاری بیوی دن بھر کچھ نہیں کرتی۔ رات کو جب اس نے کھانا دسترخوان پر لگایا تو وہ سلمان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ سلمان نے اپنی پلیٹ میں سالن ڈالا تو شگفتہ اسی کی پلیٹ میں کھانا کھانے لگی۔ یہ دیکھ کر سلمان نے سب کے سامنے سے بری طرح سے جھڑک دیا تھا۔ وہ کہنے لگا تمہیں تمیز نہیں ہے؟ تمہیں کھانا کھانا ہے تو اپنی پلیٹ میں کھاؤ، میرے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا مت کھایا کرو۔ تم نے تو شاید شرم و حیا ہی بیچ کھائی ہے، سب کے سامنے جو ایک ہی پلیٹ میں میرے ساتھ کھانا کھا رہی ہو۔ یہ سن کر شگفتہ کو کچھ حیرت بھی ہوئی تھی اور سب کے سامنے یہ بات اپنے شوہر کے منہ سے سن کر سب کی سی بھی محسوس ہوئی، اس لیے کھانا چھوڑ کر اٹھ کر چلی گئی۔ اس کی نند اور ساس میسنی ہنسی ہنسنے لگے۔ ساس کہنے لگی، دیکھ لیا تم نے سلمان، کتنی بے شرم لڑکی ہے، اس بات کا بھی احساس نہیں کہ دیور اور نند کنوارے ہیں اور دسترخوان پر بیٹھے ہیں۔ وہ کہنے لگا، اماں میں نے ڈانٹ تو دیا ہے، آہستہ آہستہ سمجھ جائے گی۔ جب بھی شگفتہ سلمان سے اس کے گھر والوں کے بارے میں کوئی بھی بات کرتی تو وہ الٹا اسے ڈانٹ دیتا تھا۔ وہ کہتا، مجھے میرے گھر والوں کے خلاف کرنے کی کوشش مت کرو۔ پہلی بیٹی ہوئی تو سب کے منہ بن گئے کہ بیٹی کیوں ہوئی ہے، کیونکہ بڑی بہو کے 3 بیٹے تھے اور وہ نہ ساس کو سنبھالتی تھی اور نہ ہی نند اور دیور کو پوچھتی تھی، لیکن پھر بھی جب وہ آتی تو اس کی عزت اس لیے کی جاتی کیونکہ اس نے 3 بیٹے پیدا کر کے دیے ہیں۔ شگفتہ کو ہمیشہ یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی۔ تب کاروبار بھی ایک ہی تھا، تینوں بھائی ایک ہی کام کرتے تھے، کسی چیز کی کوئی کمی بھی نہ تھی۔ سلمان کی عادت تھی کہ وہ اپنے بھائیوں پر بہت ہی زیادہ بھروسہ کرتا تھا۔ ایک بار اس کا بڑا بھائی کہنے لگا کہ میں سوچ رہا ہوں کہ بینک اکاؤنٹ صرف میرا ہی چلے، کیونکہ میں بڑا ہوں، گھر کے اخراجات جو بھی ہوں گے وہ ہم سب دیکھ کر کریں گے اور کچھ پیسہ سیو کریں گے تاکہ اپنے کاروبار کو اور بھی بڑھا سکیں۔ سلمان کو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن جب یہ بات شگفتہ کو پتہ چلی تو وہ کہنے لگی کہ آپ جوائنٹ اکاؤنٹ کیوں نہیں کھلوا لیتے؟ یہ سننا تھا کہ سلمان اس پر چلانے لگا۔ وہ کہنے لگا، تمہاری اس بات کا کیا مطلب ہے؟ کیا میرا بڑا بھائی مجھے دھوکہ دے دے گا یا یہ سارے پیسے لے کر اڑ جائے گا؟ تو وہ کہنے لگی، سلمان آپ بھی برابر کی محنت کرتے ہیں، اگر کچھ پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں بھی آتے رہیں گے تو اس میں کیا برائی ہے؟ لیکن سلمان نے شگفتہ کی کبھی کسی بات پر کان نہیں دھرے تھے، اسے ہمیشہ اپنے بھائیوں پر بھروسہ تھا۔ کچھ سال بعد اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور چھوٹا بھائی بیرون ملک جانا چاہتا تھا اور چھوٹی بہن کا بھی رشتہ طے تھا۔ تو جیسے ہی بہن کی شادی کا وقت آیا تو بڑا بھائی کہنے لگا کہ کاروبار میں نقصان ہو گیا ہے 20 لاکھ کا۔ یہ سن کر سلمان کہنے لگا کہ اتنی بڑی رقم کا نقصان کیسے ہو گیا؟ آپ مجھے حساب دیں، کیونکہ سارا حساب کتاب سلمان کے ہاتھ میں تھا، لیکن بڑا بھائی اسے حساب دینے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ وہ کہتا تھا کہ ابھی دیکھتا ہوں، کل دوں گا، لیکن وہ کل کبھی نہیں آتی تھی۔ بہن کی شادی پر کافی خرچہ بھی کیا گیا، کیونکہ اکلوتی تھی، وہ اپنے گھر چلی گئی، لیکن جتنا شادی پر خرچہ ہوا تھا اس کے بھائی نے اسے ڈبل بتایا کہ 40 لاکھ لگ گئے ہیں۔ سلمان یہ سن کر حیران رہ گیا اور کہنے لگا، اتنی بڑی رقم کیسے لگ گئی؟ جہیز اور بارات کا کھانا ملا کر میرے حساب سے 15 لاکھ لگے ہوں گے، اس سے اوپر کی رقم تو نہیں لگی ہوگی۔ وہ کہنے لگا کہ تمہیں کیا پتا، خرچہ تو میرے ہاتھ میں ہے، مجھے پتا ہے کہ کتنا خرچہ ہو گیا ہے۔ بہرحال بڑے بھائی کے لحاظ میں اس نے کچھ نہیں کہا، لیکن اس آڑ میں بڑے بھائی نے سارا پیسہ اپنے اکاؤنٹ میں رکھا تھا اور جھوٹ بول دیتا تھا کہ نقصان ہو گیا ہے۔ ابھی 1 سال بھی نہیں گزرا تھا کہ اس نے 70 سے 80 لاکھ کا نقصان گنوا دیا، حالانکہ بظاہر ایسا کچھ نہیں تھا۔ سلمان پورے مہینے محنت سے کام کر رہا تھا اور اسے نقصان نظر نہیں آتا تھا، البتہ پیسوں کا لین دین سب کچھ اس کا بڑا بھائی کرتا تھا اور اسے بتاتا بھی نہیں تھا کہ کس پارٹی کو کتنے پیسے دیے اور کہاں سے کتنے پیسے آئے۔ وہ کہتا تھا کہ تم چھوڑو، حساب کتاب میں خود کر لیا کروں گا، اور پھر 2 مہینے بعد کہتا کہ 5 لاکھ کا نقصان ہو گیا ہے، تو کبھی کہتا کہ 8 لاکھ کا نقصان ہو گیا ہے، حالانکہ گھر میں بہت زیادہ عیاشیاں بھی نہیں تھیں۔ شگفتہ کو سلمان نے خرچہ کم دینا شروع کر دیا اور وہ کہنے لگی، اسی میں گزر بسر کیسے کروں؟ وہ کہتا کیونکہ بہت نقصان ہو گیا ہے، لیکن برابر والے گھر سے بھنے ہوئے گوشت کی خوشبو آتی ہے تو وہ اس سے لڑنے لگتی تھی کہ کیا کاروبار اور نقصان ہمارے لیے ہوا ہے؟ بھابھی کی شاہ خرچیاں تو ویسی کی ویسی ہی ہیں، ان کے گھر میں تو کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہوئی۔
اب تو سلمان بھی سوچنے لگا تھا کہ ایسا بھی کون سا نقصان ہے جو بھائی اسے بتاتے ہی نہیں ہیں، نہ ہی حساب کتاب میں لکھا ہے۔ بس منہ زبانی کہہ دیا جاتا کہ اتنے پیسے برباد ہو کر نقصان ہو گیا، لیکن اس کی کوئی بھی لکھت پڑھت نہیں ہوتی تھی۔ جب سلمان نے اپنے بھائی سے حساب لینا شروع کیا تو آپس میں جھگڑے اور اختلاف بننے لگے، کیونکہ وہ حساب دیتا ہی نہیں تھا۔ کہتا تھا کہ سمجھ لو میں نے کھا لیا، اب کیا کر لو گے؟ پھر کہنے لگا کہ تمہیں تو میں پال رہا ہوں، جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تم میرے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو، میں ہی تمہیں خرچہ دیتا ہوں، اور میرے پاس اب اتنے پیسے نہیں کہ میں تمہیں مہینے کے 50,000 روپیہ دوں۔ سلمان کہنے لگا کہ بینک اکاؤنٹ تو آپ نے اپنے پاس رکھا تھا، اگر میرے پاس ہوتا تو میں بھی لین دین کر لیتا، پھر میں بھی دیکھتا کہ نقصان کہاں سے ہوا ہے اور کیسے ہوا ہے۔ لیکن بڑا بھائی نہ تو حساب دینے کے لیے تیار تھا، نہ ہی اکاؤنٹ کا پیسہ ظاہر کر رہا تھا۔ پھر کہنے لگا کہ ماں تو مر گئی ہے، اب ہمیں بھی الگ ہو جانا چاہیے۔ سارا کام کاروبار وہ اپنے ہاتھوں میں لے چکا تھا، سلمان سے بس نوکری ہی کرواتا تھا۔ محنت والا سارا کام سلمان کرتا تھا اور وہ نوابوں کی طرح اپنی زندگی گزار رہا تھا۔ چھوٹا بھائی بھی کہنے لگا کہ مجھے بھی حصہ چاہیے، بہن نے بھی تقاضا شروع کر دیا۔ جب گھر بکا تو سلمان کے حصے میں بہت کم رقم آئی تھی۔ پھر اس نے نوکری تلاش کرنے کی کوشش کی اور ایک دور دراز علاقے میں ایک پلاٹ لے لیا، لیکن اس کی قیمت بڑھنے میں ابھی وقت تھا۔ کرائے کا ایک مکان لے لیا، لیکن نوکری کی تنخواہ بہت ہی قلیل تھی کہ گزر بسر کرنا مشکل ہونے لگا۔ وہ بچوں کی پڑھائی میں کمپرومائز نہیں کرنا چاہتا تھا اور نہ ہی شگفتہ ایسا چاہتی تھی، اس لیے گھر کے سارے اخراجات نکالنے کے بعد بس اتنے ہی پیسے بچتے تھے کہ وہ کبھی چٹنی سے روٹی کھاتے اور گزارا کر لیتے تھے، تو کبھی دال سبزی سے۔ بڑی بیٹی تو سب سمجھتی تھی، اس لیے صبر کر لیتی تھی، لیکن بھائی بہت ضد کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ مجھے تو گوشت کھانا ہے، مجھے وہ بہت مزے کا لگتا ہے۔ شگفتہ کو جب یہ سب باتیں یاد آتی تھیں تو اس کا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ وہ کبھی کبھی سلمان سے کہتی تھی کہ آپ کی ایمانداری نے، آپ کے بھروسے نے آپ کو کیا دیا، آپ کے بھائیوں نے آپ کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی ہے۔ چھوٹا بھائی باہر کے ملک میں جا کر سیٹل ہو گیا اور بڑا بھائی پیسے چوری کر کے آج اپنا کام چلا رہا ہے، اور آپ جو بھائی کی عزت کرتے رہتے تھے، جی جی کرتے تھے، آپ کو تو اس نے ہر چیز کا محتاج کر دیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے۔ جہاں وہ رہتی تھی وہیں گلی کے آخری گھر کو اس کے بڑے دیور نے خریدا تھا اور اپنی بیوی بچوں کے ساتھ عیش کر رہا تھا۔ بچوں کا جب بھی آمنا سامنا ہوتا تو اس کے بچے شگفتہ کے بچوں کو ذلیل کرتے کہ تمہارے پاس تو پہننے کے لیے بھی اچھے کپڑے نہیں ہیں، نہ ہی تم لوگ اچھا کھا سکتے ہو، پہلے تو تم ہمارے ٹکڑوں پر پل رہے تھے، اب دیکھ لو تمہارے باپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جب بچے ایسی باتیں سن کر روتے ہوئے گھر آتے تو شگفتہ کو اور بھی زیادہ غصہ آتا تھا۔ اس نے اپنے بچوں سے کہا کہ تم لوگ ان کے بچوں کے ساتھ کھیلنا اور ملنا جلنا چھوڑ دو۔ بڑی بیٹی بھی اس بات پر آمادہ ہو گئی کہ ہمیں بڑے چچا کے بچوں کے ساتھ مل کر نہیں کھیلنا، کیونکہ وہ ہر بات پر ہماری تذلیل کرتے ہیں۔ لیکن عمیر کچھ چٹخورا قسم کا بچہ تھا، اسے مزیدار قسم کے کھانوں کا بڑا شوق تھا۔ گھر کی چٹنی اور دال سبزی کھا کھا کر اس کا دل اچاٹ ہو گیا تھا، اس لیے جب بھی اس کی چچی کھانا بنا کر پڑوسی میں بانٹتی تو وہ ان کے دروازے کے بالکل سامنے کھڑا ہو کر للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتا، حالانکہ وہ بھی دیکھتی کہ بچہ کھانے کا شوقین ہے اور اس کی بانٹی جانے والی چیزوں کو بڑی اشتیاق بھری نظروں سے دیکھتا ہے، لیکن کبھی یہ دل میں خیال نہیں آیا کہ ایک پلیٹ اس چھوٹے سے بچے کو بھی دے دے۔ پڑوسیوں میں کھانا بانٹ کر وہ اپنے گھر جاتی تو دروازہ زور سے بند کر لیتی۔ عمیر جب گھر آتا تو اسے اپنی سوکھی روٹی چٹنی کے ساتھ اور بھی زیادہ بری لگتی۔ ایک بار وہ کہنے لگا، بابا کاش میں بڑے چچا کے گھر پیدا ہو جاتا۔ سلمان کہنے لگا، کیا مطلب ہے؟ کیا تمہیں بڑے چچا بہت اچھے لگتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ نہیں، اچھے تو نہیں لگتے، لیکن اگر میں ان کے گھر پیدا ہوتا تو میں مزے مزے کے کھانے کھاتا۔ بڑی چچی اپنی پڑوسیوں کو کبھی بریانی تو کبھی پلاؤ تو کبھی قورمہ بنا کر دیتی ہیں، میں سامنے کھڑا ہوتا ہوں، پھر بھی انہوں نے کبھی مجھے نہیں کہا کہ تم بھی کھا لو۔ بابا مجھے نہیں کھانی یہ دال سبزی، مجھے نہیں اچھی لگتی، مجھے گوشت کھانا ہے، مجھے وہ بہت مزے کا لگتا ہے۔ سلمان جب یہ بات سنتا تو اپنا ضبط کھو بیٹھتا، اسے یاد آنے لگتا کہ شگفتہ اسے کتنا سمجھاتی تھی کہ بھائی پر اندھا بھروسہ مت کرو، اپنے ہاتھ میں بھی کچھ رکھو، لیکن اسے یہی لگتا تھا کہ اس کا بھائی کبھی بھی اس کے ساتھ دھوکے بازی نہیں کرے گا، لیکن اس نے تو پیٹھ پر ایسا وار کیا تھا کہ اس کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی۔ جس کاروبار سے وہ لاکھوں کما رہا تھا اس پر سلمان کی بھی محنت لگی تھی، جو اس نے نقصان میں گوا کر اپنے پاس رکھ لیا تھا اور اسی سے اپنی دکان چمکائی تھی۔ اس کی بیوی سلائی کرتی تھی اور اکثر رات دیر تک سلائی ہی کرتی رہتی تھی،
اس کی آنکھوں کے نیچے گہرے ہلکے پڑ چکے تھے، لیکن شوہر کے اس وقت میں بھی وہی ساتھ تھی جب کوئی بھائی اور بہن اسے پوچھنے کو تیار نہیں تھا۔ بہن اپنے گھر میں خوشحال تھی، چھوٹا بھائی بیرون ملک میں اور بڑا بھائی یہاں عیش کر رہا تھا۔ تکلیف تو اسے بھی بہت ہوتی تھی، لیکن شکوہ کس سے کرتا، کیونکہ غلطی تو اپنی ہی تھی۔ شاید وہ یہ بھول گیا تھا کہ خون سفید ہونے میں وقت نہیں لگتا، اور ایسا ہی اس کے بھائیوں نے اس کے ساتھ کیا تھا۔ اس برے وقت میں ایک بیوی ہی تھی جو رات دیر تک لوگوں کے کپڑے سلائی کرتی اور کہتی، سلمان فکر نہ کریں، میں آپ کی قلیل تنخواہ میں بھی گزر بسر کر لوں گی، اللہ تعالیٰ ہمارے حالات ایک دن ضرور بدل دے گا۔ ایک بار سلمان کے بڑے بھائی نے بڑے پیمانے پر دعوت رکھی اور بڑے امیر دوستوں کو بلوایا۔ اس کے گھر کے باہر کافی رونق لگی ہوئی تھی، کافی گاڑیاں کھڑی ہوئی تھیں اور کھانے سے اشتعال انگیز خوشبوئیں اٹھ رہی تھیں۔ جب عمیر کا وہاں سے گزر ہوا تو وہ وہیں کھڑا ہو گیا۔ دیگیں باہر ہی تھیں اور باہر سے ہی کھانا ڈال کر اندر لے کے جایا جا رہا تھا۔ دیگ کے پاس اس کی چاچی کھڑی تھی جو کہ کھانا ڈلوا کر اندر بھجوا رہی تھی۔ وہ ڈرتے ڈرتے اپنی چاچی کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ چچی مجھے بھی تھوڑا سا سالن دے دو، مجھے گوشت بہت اچھا لگتا ہے، بس مجھے گوشت کی ایک بوٹی دے دو، میں اسی سے روٹی کھا لوں گا۔ بڑی لجاجت اور محنت کر کے اس نے کھانا مانگا تھا، لیکن اس کی چچی نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا اور وہ کہنے لگی، چل دفع ہو یہاں سے بھکاری کہیں کا، یہاں سے نکل، ورنہ اتنا ماروں گی کہ دوبارہ یہاں آنے کے قابل نہیں رہے گا۔ چل دفع ہو، جا کر اپنے گھر کی سوکھی روٹی کھا، تیرے نصیب میں بس وہی ہے۔ بڑا متکبرانہ انداز تھا اس کا۔ عمیر روتا ہوا گھر آ گیا۔ شگفتہ اس وقت بھی کپڑے سی کر اپنی کچھ دیر کے لیے کمر سیدھی کرنے کے لیے وہیں سین میں رکھے تخت پر لیٹ گئی تھی۔ جب عمیر روتا ہوا آیا تو فوراً سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کے رخسار پر 5 انگلیاں چھپی دیکھ کر تو اس کا دل تڑپ کر رہ گیا تھا۔ وہ کہنے لگی، کیا ہوا، کسی بچے نے مارا ہے تمہیں؟ تو وہ کہنے لگا، نہیں، چچی نے تھپڑ مارا ہے، ان کے گھر دعوت ہے، میں نے کہا کہ مجھے بھی تھوڑا سا گوشت دے دیں، میرا گوشت کھانے کا بہت دل چاہ رہا تھا، تو اماں انہوں نے مجھے زور سے تھپڑ مار دیا اور کہنے لگیں کہ تم بھکاری ہو، تمہارے نصیب میں سوکھی روٹی ہی ہے۔ یہ سن کر شگفتہ کو بہت غصہ آیا تھا، کسی اور پر تو اس کا بس چلتا نہیں تھا، اس لیے عمیر کو مارنے لگی۔ اس کی بڑی بیٹی سے بچانے آئی تو اس نے بڑی بیٹی کو بھی مارنا شروع کر دیا۔ برسوں کا غصہ اور نفرت اپنے بچوں پر نکال رہی تھی اور ساتھ ساتھ رو بھی رہی تھی۔ بچے بھی سسکیوں سے رو رہے تھے کہ ماں آئندہ ایسا نہیں کریں گے۔ عمیر کہنے لگا کہ اماں آئندہ گوشت کا نام بھی نہیں لوں گا، سوکھی روٹی کھا لیا کروں گا، مجھے مت مارو۔ لیکن شگفتہ پر تو نہ جانے کون سا جنون سوار ہو گیا تھا۔ سلمان پر بھی غصہ آ رہا تھا کہ کاش کہ اس وقت عقل مندی کی ہوتی تو آج اس کے بچے دوسروں کے در پر کھانا مانگنے نہ جاتے، لیکن اپنی اولاد کے علاوہ اس کا کسی پر بھی بس نہیں چلتا تھا۔ خود بھی روتی پیٹتی رہی اور بچوں کو بھی پیٹتی رہی۔ بچے سسکتے ہوئے روتے ہوئے اپنے کمرے میں جا کر سو گئے تھے۔ سلمان جب گھر آیا تو شگفتہ کو یوں روتا دیکھ کر پریشان ہوا تھا۔ وہ پوچھنے لگا کہ کیا ہوا ہے، تو اس نے ساری بات کہہ ڈالی۔ پھر سلمان کو بھی برا بھلا کہنے لگی اور کہنے لگی، میں ہر حالات میں تمہارا ساتھ دیتی رہی، کاش کہ تم میری بات مان لیتے تو آج میرے بچے بھکاری بن کر تمہارے بھائی کے گھر کھانا مانگنے نہ جاتے۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنا بھی گلا گھونٹ لوں اور بچوں کو بھی مار ڈالوں، تمہاری وجہ سے، اور تمہاری فرما برداری اور بھروسے نے ہمیں کہیں پر نہیں چھوڑا۔ سلمان ایسا کرو کہ مجھے اور میرے بچوں کو زہر لا کر دے دو تاکہ زندگی کی تکلیفیں ختم ہو جائیں، تمہارے بھائی کے کلیجے میں بھی ٹھنڈ پڑ جائے گی اور اسے سکون مل جائے گا، اور وہ بھی سب پیسے لوٹا دو ان پر ہی جا کر جو تمہیں ورثے کے نام پر اس نے چندے کی طرح دیے تھے۔ سلمان دل برداشتہ ہو کر گھر سے نکلا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ بھائی کو جا کر اس کی غلطی کا احساس دلائے گا، لیکن جیسے ہی وہ اپنے بھائی کے گھر کے سامنے گیا تو اندر سے چیخو پکار کی آوازیں آ رہی تھیں، شور بہت زیادہ ہو رہا تھا۔ جیسے ہی وہ اندر گیا تو سامنے اس کا بھائی اور اس کی بھابھی رو رہی تھیں۔ اس کے بیٹے کے حلق میں بری طرح سے ہڈی پھنس چکی تھی اور وہ اپنی زندگی کی آخری سانس لے رہا تھا۔ وہ تڑپ رہا تھا، مچل رہا تھا، اور یہ دیکھ کر بھابھی اور بھائی کی حالت بہت زیادہ بری ہو گئی تھی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کے بیٹے نے دم توڑ دیا تھا۔ اب ان کی چیخو پکار تھی جو ان کے گھر میں سنائی دے رہی تھی۔ سلمان وہیں سے پلٹ کر گھر آ گیا۔ شگفتہ ابھی بھی رو رہی تھی۔ وہ روتے ہوئے شگفتہ کے پاس بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ اللہ نے ہمارے ساتھ کیے جانے والے ظلم و زیادتی کا حساب لے لیا ہے۔ شگفتہ نے بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ اسے دیکھا تھا تو وہ بھی رو رہا تھا۔ وہ کہنے لگی، میں سمجھی نہیں۔ تو وہ کہنے لگا، بڑے بھائی کا بیٹا مر چکا ہے اور اسی گوشت کی بوٹی کھانے سے جو اس کی ماں نے میرے بیٹے کو نہیں دی تھی۔
ہمارے بچوں کے آنسو نے ان کے اس گھر کا چراغ بجھا دیا ہے، اور مجھے اس بات کا بھی دکھ ہے کہ میرے بڑے بھائی کے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ شگفتہ ہکا بکا اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، کاش میرا بھائی ہمارے ساتھ زیادتی نہ کرتا تو آج اس کے ساتھ بھی ایسا نہ ہوتا۔ میرے بچے کے منہ پر مارا گیا وہ ایک تھپڑ بہت مہنگا پڑا ہے ان لوگوں کو۔ تم کہتی تھی نا کہ میں کیوں نہیں بولتا، چپ کیوں رہتا ہوں، تو یہ جو چپ کی مار ہوتی ہے نا، یہ بہت زور سے پڑتی ہے۔ جب تک انسان جھک کر رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حق میں لڑتا ہے، اور جب انسان خود لڑنے لگتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اپنا معاملہ خود لڑو، اور اللہ بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ کچھ عرصے بعد ہی جو پلاٹ سلمان نے خریدا تھا، اس کی قیمت کروڑوں میں چلی گئی، اور اس کا بڑا بھائی بیٹے کے غم میں بیمار ہو کر گھر بیٹھ گیا۔ اس کا سب کچھ برباد ہو گیا تھا، اور سلمان ایک اعلیٰ مقام پر پہنچ گیا تھا، لیکن پھر بھی اس نے کبھی بھی اپنی زبان سے بھائی کو بد دعا نہیں دی تھی۔